اللہ کا ذکر کرے گا تو آپ دیکھ کہ ہاتھ کی تسبیح بندے کو رب کے ذکر پر مجبور کر رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماحول اللہ فراہم کر رہا ہے بندوں کے لیے، حالانکہ بندوں کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وقت حالات اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے، ایسے ہی حالات جن میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، ایسے ہی حالات جن میں خاص طور اب ایک سوال اچانک ذہن میں آیا، اور صاحب یہ تسبیح کہاں سے نکلی؟ صحابہ کرام پڑھے تھے کیا تسبیح؟ یہ دینا ہم پڑھتے ہیں یہ کہاں سے نکلا ہوا ہے؟ تو میرے بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، اگر سمجھنے کا منشا ہے تو سمجھانے کے لیے علماء بہت ہیں، لیکن اگر بحث مباحثہ کر کے خالی انکار کرنے کا مقصد ہے تو اس سے تو بات کرنا بیکار ہے، یہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ جو تسبیح یا جو بیت ہم پڑھتے ہیں اس کی بھی ہے دلیل۔ سرکار کائنات سے حضور تشریف لے جا رہے تھے تو ایک صحابیہ ترمذی میں ایک صحابیہ نے کھجور کے کھجلیوں کو جمع کر لیا، اس پر اللہ 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 کرتے بیٹھی تھی، اللہ کا ذکر کرتے بیٹھی تھی، تو حضور نے انہیں دیکھا، انہیں کچھ ایک دعا بھی بتائی، تو پتہ یہ چلا کہ گھٹلیوں کو جمع کر کے صحابیہ نے اللہ کا ذکر کیا تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ اس طرح کنکر جمع کر لیے تھے۔ اب ہم دیکھیں کہ وہاں کنکر جمع ہوئے تھے، وہاں گھٹلیاں جمع ہوئی تھی، اور یہاں ہم ان گھٹلیوں کو یا ان دانوں کو ایک دھاگے میں پیرو لیتے ہیں تاکہ ہمارے تو یہی تسبیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز کا دباؤ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تسبیح بندے کو ذکر الہی پر ابھارتی ہے، تو یہ تو خالی ہر تسبیح آتی، لیکن ایک ایسا ماحول اب آنے والا ہے ذکر کا، رحمت کا، مغفرت کا۔ میرے پاس وقت نہیں، زیادہ گناؤں گا نہیں۔ بندے کو اللہ سے جڑے رکھنے کے لیے اللہ نے کتنے جنت کیے جوڑے رکھنے کے لیے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے مقصد؟ آؤ کھاؤ پیو عیش کرو تو بھی زندگی چلتے رہو؟ نہیں، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جب تک بندہ زندہ رہے تب تک اپنے مولا سے جڑا رہے، مولا سے جڑا رہے۔ اور جڑے رہنے کے لیے آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا دو جہاں کے مختار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انداز بتایا؟ صحابہ دیکھ رہے ہیں، حضور کا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، ہر چیز باہر صحابہ دیکھ رہے ہیں، اندر ازواج مطہرات دیکھ رہی ہیں، ام المؤمنین بی بی عائشہ دیکھ رہی ہیں، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں، دیکھ کر ایک ایک چیز حضور کے بارے میں بیان کر رہی ہیں۔ اور حضور نے ہمیں سکھایا، کتابیں رواں ہیں، سب جانتے ہیں، بچے بچے کو دعائیں یاد ہے۔ بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط رہے، چاہے وہ کہیں بھی جائے کچھ بھی کرے۔ ہر آدمی کو ضرورت رکھتا ہے کھانا پینا، کیا رات میں کیا ہوتا ہے؟ رات کیوں بنائے گئے؟ سونے کے لیے بنائیں گے۔ رات میں بتا سونے کے لیے جا رہا ہے، جب سونے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو بتایا گیا سونے سے پہلے اللہ کو یاد کر۔ کیسے یاد کر؟ بچوں کو یاد ہوا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا ہوں اور جیتا ہوں، میرا جینا مرنا تیرے نام لینے میں۔ جیسے ہی صبح آنکھ کھلی تو کیا کرو؟ دیکھیے اذان کی آواز سن کے کبھی آواز کھلتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، کبھی ذرا سے پہلے کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلتے ہی کیا کرو؟ کیا تعلیم، کیا درس، کیا تربیت؟ آقا نے فرمایا دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ الحمدللہ، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، الذی وہ جس نے احیانا ہمیں دوبارہ زندہ کیا، بعدما اماتنا جبکہ وہ ہم کو مار دیا تھا، وہ الیہ النشور اور ہم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ کیا ہے؟ آدمی سو رہا ہے، سوتے سوتے اگر ہمیشہ کے لیے سو جائے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے، کسی میں طاقت؟ حالت نیند میں ملک الموت اگر آ جائے تو کیا کسی میں طاقت ہے کہ اس کو نیند سے چھڑا سکے؟ جی نہیں، چھوٹی چھوٹی نیند سے ہمیشہ کی نیند سنا کر چلے جاتے ہیں کئی لوگوں کو۔ ہم کئی لوگوں کو سوتا ہوا تو دیکھتے ہیں لیکن جاگتا ہوا نہیں دیکھتے، کیوں؟ کہ وقت آ گیا ہوتا، پھر آپ کا ہماری بھی وقت آ سکتا ہے۔ اگر ہم نے سونا تو دیکھ لیا اور اٹھنے پر غور نہ کیا تو ہم نادان ہو گئے۔
حضرات گرامی اسی طرح آپ صبح اٹھے اس سے فوری اذان کی آواز آئی، چلو اذان آ رہی ہے، جلدی جلدی ہو رہا یہ کہ اذان دعا طریقہ وہ سب گیا. نیند میں سے اٹھتے کیا ہونا؟ بیٹھی ہونا، بیٹھی، نہ منہ دھوئے نہ کلی کرے نہ مسواک کرے. آتے پہلے گرم گرم بیگم صاحب بیٹھی رہنا. جب انہوں اٹھے تو وہ چائے پیے تو ان کے پورے نیچرل پاؤس آتے گئے. اللہ کسی کو سگریٹ ہونا، اللہ رحم کرے لوگوں پر. خیر میں اپنی بات کر رہا ہوں. وہاں سے اٹھ کے ہم گئے سورت کو جا رہی تو بھی ایسی نیند میں سے ناکام لیتے نہیں. ارے ہوش مند بن کر جانا ہے. جانے سے پہلے کیا تھا؟ پہلے لیبرٹری تھا، پھر ٹوائلٹ ہو گیا، تو واش روم ہو گیا. واش روم جا رہے تو پہلے جانے سے پہلے ختم اندر رکھنے سے پہلے پھر اللہ کو یاد کرنا ہے. کیسے یاد کرنا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تجھے تیری پناہ لیتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں گندے خبیث جناتوں، خبیث جناتیوں شیطانیوں سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ لیتا ہوں مولا. اندر گئے، جانا ضروری ہے صاحب کو وہاں پہ. پھر وہاں سے نکل رہے، رات بھر کا جو کچھ جمع تھا سب اسٹاک ختم ہو گیا. اب سکون میں آ گیا، نکل کے باہر نکل رہے. ذرا کبھی غور کیجیے یہ کیا ہو رہا ہے کہ میں آپ سے کیوں ہی ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بندہ رب سے ہر لمحہ جڑا رہے. اللہ کے حبیب چاہتے ہی ہر لمحہ دعا. پھر واپس نکلے، کیسی دعا ہے؟ کبھی سوچے آپ کیا دعا کرتے ہوں گے؟ اللہ اکبر. وہاں سے نکلنے کے بعد بھی دعا ہے. وہ کیا دعا ہوگی؟ کیسا فیل کرتے ہیں؟ وہ رات میں پیٹ میں درد، یہ وہ سب کھا لیے تھے، مچھلی، مرغی، انڈا، تلاوا، بھناوا سب کھا لیے تھے. کھا کے پانی پی کے ٹہلے بغیر سو گئے. رات میں فل کبھی بخارات ادھر اڑ رہے تھے، کبھی دماغ کی طرف، کبھی دل کی طرف. اب جب آپ صبح میں فارغ ہوئے تو آپ کی حالت کیسی رہتی؟ بیٹر فیل کر رہا ہوں. تو وہ جو گڈ فیل گڈ جو رہتا ہے، بیٹر فیل جو کرنا، اس کا شکریہ ادا کیجیے. اللہ نے نظام بنایا، اندر ڈالے، نہیں نکلا تو پریشانی. یہ سب خدا کا قدرتی نظام ہے. کیا بولتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے. الذی، جس نے اذھب عنی الاذی، مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا، وعافانی، اور مجھے سکون دے دیا. یہ ہے دعائیں. میں لمبی چوڑی تقریر کرنے کا موڈ بھی نہیں ہوں فی الحال. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بندے کا تعلق رب سے جڑا رہے. آخری بات، گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو دعا پڑھو، گھر سے اندر آ رہے ہیں تو دعا پڑھو، مسجد میں جا رہے ہیں دعا پڑھو، مسجد سے باہر آ رہے ہیں. بہت ساری دعائیں. ملو تو دعا کرو. کیا کیا دعائیں ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ آج کل والوں کو دعا سے چھڑو گئی تو بات چھوڑ دیو. آنے والے دن کیا کرنے کی، اللہ کا انعام، اللہ کا احسان. بندے کو پھر ایک چانس، بندے رب سے قریب ہو جا. مولا تجھے پکارنا ہے. پکارنے والے کی پکار سنتا بھی ہے. تو اب دیکھو رمضان آ رہا ہے. کیوں آ رہا صاحب رمضان؟ ہر ایک کا الگ الگ وے آف تھنکنگ ہے. ایک صاحب بولے صاحب بس رمضان آیا، ایک 4-5 دن کڑک زبردست پیٹ فیلڈنگ کر لینا، 5 وقت لینا، اور اس کے بعد چھٹ دیتے. یہ چھوڑا تھوڑی دیر سے لے گئے. ایک زمانہ تھا پورا رمضان بھر کے مدینے خالی، مدینے اتنی رہتی تھی کہ جگہ خالی نہیں رہتی. اب تو حالت یہ ہے، شروع میں ایسا لگتا کہ مسجد بھر کے نکل گئی کیا. اب دوسرے دن چیزیں ہلو کم ہوتے 10 دن تک آؤٹ. پھر وہ شب خبر اٹھتے زندہ اٹھ کے ارے بھائی پاپا پڑھ لیں گے. یہ نہیں ہے اپنا دین. اسلام پارٹ ٹائم نہیں ہے، یہ فل ٹائم دین ہے. یہ فل ٹائم دین ہے. اس لیے اللہ کی رحمتوں کو استقبال کیجیے. اپنے آقا حضور شعبان کے آخری دن، رمضان کے آغاز سے ذرا پہلے خطبہ ارشاد فرمائے تھے. تفصیل بہت ہے، اتنا عرض کر دوں کہ سرکار نے باقاعدہ خطبہ دے کر بتایا تھا کہ تمہارے اوپر ایک بہترین مہینہ سایہ فکن ہے، مہینہ سر پہ ہے. اب بولتے نہیں بتا رہے امتحانات سر پہ آ گئے، بچہ پڑھنا نہیں، سر پہ ہو تو یہاں سر پہ نہیں، قریب تمہارے اوپر سایہ فکن ہے. اب دیکھو کیا کیا ہونے والا ہے. اس کے دن بھی ایسی دن کے جیسے دن رہیں گے، لیکن مرتبے میں اس کا مرتبہ بڑا رہے گا. یہاں اب ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ایک ہی فرض ہے، وہاں ایک فرض 70 فرض ہو جائے گا. وہ مہینہ آنے والا ہے، قدردانی کیجیے. پتہ نہیں پھر آنے والے سال وہ مہینہ ملو کے دعا کریں گے. سب یہاں جتنے ہیں سب